ہے بے مثال حسن محمد کی میم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الم نشرح لك صدرك صدق الله ومولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم. معزز سامعین حضرات و ناظرین حضرات، شرح صدر کے بارے میں ہم نے گزشتہ بیان میں عرض کیا تھا کہ شرح صدر کسے کہتے ہیں. اس کی تفسیر ہم نے ایک عرض کی تھی کہ شرح صدر کا ایک مطلب ہے کہ انسان کے سینے میں دل ہے اور دل میں اللہ کا نور پیدا ہو جائے. تو یہ دوسری تفسیر آج عرض کرتے ہیں آپ حضرات کے سامنے. تو یہ دوسری تفسیر ہے، آپ یاد فرما لیں. سینے کے اندر، دل کے اندر ایسی صلاحیت پیدا ہو جائے کہ اللہ کا ہر حکم پسند آنے لگے، اللہ کا ہر حکم میٹھا لگنے لگے، اللہ کا ہر حکم مزیدار لگنے لگے. یہ صلاحیت دل کے اندر پیدا ہو جائے تو اسے شرح صدر کہتے ہیں. ویسے شرح کے معنی ہے کھولنا اور صدر سینے کو کہتے ہیں. تو یہ سینے کے اندر یہ ایسی صلاحیت پیدا ہو جائے تو پھر آدمی کو اللہ کا ہر حکم پسند آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے پہ مزہ آتا ہے. اللہ کے احکامات جب اس کے سامنے آتے ہیں ان کو پورا کرنے میں اس کو مزہ آتا ہے. نماز کا حکم آ گیا تو یہ لبیک کہتے ہوئے اللہ کے در پہ، اللہ کے گھر میں حاضر ہو جاتا ہے کہ سبحان اللہ، اللہ نے مجھے بلایا ہے، اللہ کو سجدہ کروں گا اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہوں گا تو اس کو مزہ آ جاتا ہے. حکم آ گیا حج کا تو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک پڑھتے ہوئے اللہ کے گھر میں حج کے لیے حاضر ہو جاتا ہے کہ سبحان اللہ، مجھے اللہ نے بلایا ہے، اللہ پاک نے اپنے گھر میں بلایا ہے، تو مزہ آ جاتا ہے. حکم آ گیا زکوٰۃ کا تو خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے سبحان اللہ، اللہ نے مجھے اس لائق کیا ہے کہ مجھے اتنا دیا ہے کہ دینے کے قابل کیا ہے، ورنہ وہ اس بات پر قادر تھا کہ وہ مجھے مانگنے والا بنا دیتا، مجھے دینے کے قابل بنایا ہے. اور پھر دینے کے لیے بھی اتنا فرمایا ہے کہ 40واں حصہ 2.5% اور باقی سب اللہ کا دیا ہوا اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے 2.5% دینا. وہ خوش ہو جاتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پہ، زکوٰۃ ادا کرنے پہ. تو جو بھی اللہ کا حکم آتا ہے اس کو پورا کرنے میں مزہ آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے فرمایا، اے میرے صحابہ، ایمان کو سیکھو ایمان کی علامات کے ساتھ. صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کی علامات کیا ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایمان کی علامات یہ ہے کہ جب نیکی تمہیں خوش کر دے اور گناہ تمہیں غمگین کر دے پس جان لو کہ تم مومن ہو. تو نیکی کرے انسان خوش ہو جائے، اللہ کے حکم کو پورا کرے انسان خوش ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سامنے آ گئی، دل خوش ہو گیا. کوئی اعمال صالحہ کیا، دل خوش ہو گیا. خدا نہ خواستہ کبھی کوئی گناہ ہو گیا تو پھر دل غمگین ہو گیا، پریشان ہو گیا کہ مجھ سے اللہ کی نافرمانی کیوں ہو گئی، یعنی مجھ سے گناہ کیوں ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کیوں ہو گئی، سنت کیوں چھوٹ گئی، اللہ کا حکم کیوں رہ گیا مجھ سے. تو وہ غمگین ہو جاتا ہے، پھر پریشان ہو جاتا ہے، پھر توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے. تو یہ علامت ہے شرح صدر کی. جس کا شرح صدر ہو جاتا ہے، جس کے دل میں یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اس کو یہ نیک اعمال اچھے لگتے ہیں. بری محفل، برے چیزیں، برے اعمال اس کو برے لگتے ہیں، اچھے اعمال، اچھے لوگ، اچھی محفل اس کو اچھی لگتی ہے. تو یہ شرح صدر ہو جائے، یہ سینے کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے. اس کے لیے میں نے کل کے بیان میں آپ حضرات سے عرض کیا تھا کہ مسجد کے ماحول میں وقت گزارا جائے، اللہ والوں کے ماحول میں وقت گزارا جائے، کیونکہ مسجد کے ماحول میں اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں. اللہ والوں کے ماحول میں نیکی کی باتیں ہوتی ہیں، نیک لوگوں کی نسبت ہوتی ہے اور قرآن مجید کی تلاوت کی جائے اور حلال کھانے کا اہتمام کیا جائے، اعمال صالحہ کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کی جائے تاکہ ہمارا شرح صدر ہو جائے، سینہ ہمارا کھل جائے، سینے کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ ہمیں اللہ کا حکم پسند آنے لگے، میٹھا لگنے لگے، مزیدار لگنے لگے. ایسے جیسے لیلا کوئی مجنو کو حکم دے مزہ آ جاتا ہے، مجنو کوئی لیلا کو حکم دے تو اس کو پورا کرنے میں مزہ آ جاتا ہے. تو ایسے اللہ کا حکم سامنے آئے تو دل خوش ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل سنت سامنے آئے تو ایمان والا خوش ہو جائے. بس یہ کیفیت نصیب ہو جائے، اسے شرح صدر کہتے ہیں. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ نعمت کامل اور مکمل طور پر پیارے شان والے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہوئی تھی.
उसी का तस्करा अल्लाह ने फरमाया अलम नशरह लका सदरक, ऐ प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमने आपका सीना नहीं खोल दिया, यानी आपके सीने के अंदर ऐसी सलाहियत पैदा नहीं कर दी कि आपके सामने जब भी अल्लाह का हुक्म आता है तो आप खुश हो जाते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो जाते थे। कभी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर नहीं आते थे तो आप अलैहिस्सलाम गमगीन हो जाते थे। तो उस शरह सदर का अल्लाह पाक ने यहाँ तज़किरा फरमाया। तो याद कि ये दूसरी तफसीर थी शरह सदर की। तीसरी तफसीर इंशाअल्लाह अगले बयान में बयान करेंगे। आपको बयान कैसा लगा इंशाअल्लाह ज़रूर बताइएगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।